امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الرسل، ختم الرسل، تاجدار انبیاء، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل بالا و برتر، مکہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ، جنہوں نے ہمیں اس کائنات میں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ڈھنگ سکھلایا، کامیابی اور ناکامی کے سارے راز بتائے، اچھائی اور برائی کی تمیز بتائے، جنت جانے کے رستے سے بھی آگاہ کیا، وہ اعمال بد بھی بتائے کہ جن کی وجہ سے بندہ جہنم کا عیدت بن جاتا ہے۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، حسب وعدہ آج سورہ تکاثر کے حوالے سے کچھ تذکرہ کریں، جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ تکاثر قرآن مجید کے آخری پارے کی چھوٹی سی ایک سورت ہے، جس کی ٹوٹل 8 آیات، اور یہ مکی سورت ہے۔ قرآن مجید کی جو مکی صورتیں ہیں جو مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے مسائل، آخرت کے مسائل، موت کے مسائل، اخلاقیات کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تکبر سے بچنا کیسے ہے، عاجزی اور انکساری کیسے زندگی کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی، اور سابقہ اقوام کے واقعات اور اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ بعد الموت کیا کچھ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، اللہ رب العالمین نے اس کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اور یہ بھی قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ صورتیں تو یاد ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کا سادہ ترجمہ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑے سبق اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اس صورت کو بھی اگر بندہ کوئی یقین کے ساتھ صحیح طرح سمجھ لے، اس کے اوپر تدبر کر لے، غور کر لے، فکر کر لے، یقین جانے انسان اپنی زندگی تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی، یہ صورت اس کی زندگی کی، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ساری حقیقت کھول کے اس کے سامنے رکھتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیات کو بڑے غور کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ آپ ان قرآن مجید کی آیات کے اوپر غور تو کریں، کبھی تو کریں، ان کے اوپر سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہوگا اور اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس صورت میں تذکرہ کر کے فرماتے ہیں، سب سے پہلی آیت کہ الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تمہیں، غفلت میں ڈال دیا تمہیں۔ تکاثر، کثرت کی حرص اور چاہ نے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، غفلت میں ڈال کے تمہیں رکھ دیا۔ الہاکم التکاثر، الہاکم تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تمہیں غافل کر دیا۔ یہ الہا یلہی، اس کا معنی ہوتا ہے لہو، تماشا۔ ایسی غفلت، ایسا کام کہ آپ حقیقت میں کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی تماشے والا کام تمہیں اتنا مشغول کر دے کہ تم اصل کام سے غافل ہو جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں الہا۔ الہا یعنی تمہیں اصل تمہارے مقصد سے، اصل کام سے غفلت میں ڈال دیا، ہلاکت میں ڈال دیا، تمہیں دوسرے کاموں پر لگا کر کے رکھ دیا تمہارے اس لہو، اس تماشے نے۔ اور وہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پھر اس کا ساتھ تذکرہ کیا التکاثر، وہ ہے کسی چیز کو کثرت سے زیادہ جمع کر لینا، طلب کر لینا، یہ زیادہ جمع ہوتا ہے۔ اور تکاثر کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو زیادہ چاہنا اور جب وہ مل جائے اور پھر اس کے اوپر فخر کر، یہ تکاثر کا معنی ہے کہ الہا تمہیں اصل مقصد سے ہٹا کے غفلت میں ڈال دیا، غافل کر دیا، ہلاک کر دیا تمہیں۔ تکاثر
کثرت کی طلب نے اور پھر اس کے اوپر فخر کرنے. آگے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ وہ تم جو کثرت سے جس چیز کی طلب کرتے ہو وہ چیز کیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے محذوف رکھا، پوشیدہ رکھا، نہیں بیان کیا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو تم کثرت سے طلب کرو اور تمہیں چاہت ہو، یہ زیادہ میرے پاس جمع ہو جانی چاہیے، یہ مجھے زیادہ ملنی چاہیے. اور تمہیں آخرت سے اور دین سے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، نماز سے، روزے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے غافل کر دے، وہی تمہیں ہلاکت میں ڈالنے والی. وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ مال ہے، تجارت ہے، تجارت کے پیچھے لگ کے بندہ نماز سے بھی گیا، تجارت کے پیچھے لگ کے بندہ اللہ سے بھی جاتا ہے، سچ بولنا چھوڑ دیتا ہے، دھوکہ بازی کرنا شروع کر دیتا ہے، خیانت کرنا شروع کر دیتا ہے، رشوت جمع کرتا ہے، حرام جمع کرتا ہے. یہ مال کی کثرت کی چاہ کہ مال زیادہ جمع ہو جائے، اس کے لیے حرام طریقے بھی استعمال کرتا ہے. اور یہ کسی عہدے کی طلب بھی ہو سکتی ہے کہ میں فلاں عہدے پر پہنچ سکوں. اس عہدے پر پہنچنے کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ غیبتیں بھی کرتا ہے، دوسروں پر الزام بھی لگاتا ہے، وہ سارے برے رستے لوگوں کے ضمیر بھی خریدتا ہے، لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے، جو اس کے رستے میں آئے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. یہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے، اور جب وہ عہدہ مل جائے تو پھر اس کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیز بھی اس کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے اور یہ غافل کر دینے والی ہے. ایسے کوئی بھی دنیا کی چیز، کوئی کسی گاڑی لینے کے لیے کثرت سے طلب کرتا ہے، کوئی مکان پہ مکان بنانے کی کثرت کی طلب اس کے طاقت میں ذہن میں ہے، کوئی طاقت جمع کرتا ہے کہ میرے پاس گارڈ زیادہ ہونے چاہیے، طاقتور لوگ میرے پاس زیادہ ہونے چاہیے، میں کسی کو دبا سکوں، میرے پاس زیادہ آدمی جمع ہونے چاہیے. وہ دنیا جہان کے قاتل اور چور اور ڈاکو اپنے ڈیرے پر جمع کر لیتا ہے، ان کو پالتا پوستا ہے. یہی چیز تو الہاکم التکاثر، کوئی چیز چاہے وہ طاقت میں ہو، چاہے وہ عہدے میں ہو، چاہے وہ مال میں ہو، چاہے وہ عزت میں ہو، جو تم کثرت سے طلب کرنے کی کوشش کرو اور مل جائے تو پھر فخر کرو، یہی تمہیں چیز ہلاکت میں ڈالنے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ابو مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت مکمل کی تو فرمایا، یقول ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، ہضم کر دیا، پہن لیا، بسیدہ کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ اس کا مال. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرص، کثرت کی طلب، انسان کو دو چیزوں کی کثرت کی طلب اس کے دین کو برباد کر دیتی، اس کی آخرت کو برباد کر دیتی. ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مال کی کثرت کی طلب کہ مال میرے پاس زیادہ ہو جائے، اس مال کو جمع کرنے کی کوشش اس کو برباد کر کے رکھ دی. اور پھر اپنی عزت بنانے کے لیے دنیا جہان کے لوگوں کی عزتوں کو خراب کرتا ہے. میری دنیا میں ایک مقام ہو، مرتبہ ہو، میرا روح ہو، میرا دبدبہ ہو. اس روح اور دبدبے کے لیے کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کو برباد کر دینا اور اس کو آگے لے کر کے چلنا. ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہدے کی حرص، کہ مجھے
جانا چاہیے. اس چیز نے انسان کو برباد کر کے رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں یکبر ابن آدم ویکبر معه اسنان. ابن آدم جوں جوں بڑا ہوتا ہے بوڑھا ہوتا رہتا ہے. بچپن سے بڑھتا ہے جوانی میں جاتا ہے, پھر جوانی سے کم ہوتا ہے بڑھاپے میں جاتا ہے. یکبر ابن آدم, ابن آدم بڑھتا ہے, ویکبر معه اسنان, دو چیزیں اس کے ساتھ اور بھی بڑھتی ہیں. اس کو جوں جوں عمر بڑھتی ہے بوڑھا ہوتا ہے, یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ جوان ہوتے جاتی ہیں, بڑھتی چلی جاتی ہیں, زیادہ ملتا ہے زیادہ. ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب المال, مال کی محبت. مال میرے پاس زیادہ جمع ہونا چاہیے. بچہ ہوتا ہے تو کم ہوتی, بڑھتا ہے تو پھر زیادہ ہوتی چلی جاتی, بوڑھا ہوتا ہے تو اور زیادہ ہو جاتی ہے, میرے پاس مال زیادہ ہو. اور فرمایا طول عمر, کہ عمر لمبی ہو جائے. بوڑھا ہو گیا ہے اب بھی لمبی عمر چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے. اس کے لیے بس اس کی چاہت, اس کی تمنا, اس کی حرص, اس کی لالچ یہی ہے کہ میری عمر زیادہ ہونی چاہیے, مجھے مرنا نہیں چاہیے. مال کی محبت اور عمر کی محبت, لمبی عمر مجھے ملے. فرمایا یہ انسان کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم نے فرمایا تھا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم نے کہ بھیڑیا بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا. کسی بکریوں کے ریوڑ میں کسی بھیڑیے کو چھوڑ دو, وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس کی مال کی جمع کرنے کی محبت اور اس کی عہدے کی لالچ اس کے دین کو نقصان پہنچا دیتی. اتنا اس کا, یعنی بھیڑیے کو چھوڑو, وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا انسان کے دل میں مال کی محبت اور عہدے کی لالچ ہو, وہ اس کے دین کو برباد کر کے رکھ دے. الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت سے کسی چیز کی طلب کرنا, پھر اس پر فخر کرنا, اس چیز نے انسان کو ہلاکت میں اور تباہی میں ڈال کے رکھ دیا. حتی زرتم المقابر, وہ اتنی کثرت سے طلب کرتے رہے, میرے پاس زیادہ ہو, مال زیادہ ہو, عہدے زیادہ ہو, عزت زیادہ ہو, طاقت زیادہ ہو, میرے پاس اتنے محل ہونے چاہیے, اتنی مالیاں ہونی چاہیے, اتنا کچھ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو اللہ تعالیٰ 2 وادیاں سونے کی دے دے, وہ تیسری وادی کی حرص کرے گا کہ میرے پاس 2 ہیں, تیسری وادی بھی سونے کی میرے پاس ہونی چاہیے. اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, اس کے علاوہ اس کے پیٹ کو کوئی چیز بھی نہیں بھر سکتی. حتی زرتم المقابر, اتنی اس نے کثرت سے طلب کی کہ حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ انہوں نے قبرستان کی زیارتیں کر لی اور قبرستان کو دیکھ لیا. یہ نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نے کہ یہاں تک کہ اس نے قبر کو دیکھ لیا. مقابر قبر کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے قبرستانوں کو دیکھ لیا. وہ قبرستانوں میں پہنچ گئے, قبرستان کے اندر چلے گئے. حتی زرتم المقابر, اتنی طلب کی مال, اتنی طاقت, اتنے دنیا کی حرص ان کو رہی, لالچ اتنی رہی کہ ان کی لالچ کبھی بستر پہ پڑ کے بھی ختم نہیں ہوئی. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ وہ قبرستانوں کو پہنچ گئے. یعنی موت آ گئی اور موت تک وہ کثرت کی طلبی کرتے رہے. مال زیادہ ہونا چاہیے, طاقت زیادہ ہونی چاہیے, عہدہ بڑا ہونا چاہیے, عہدہ نہیں جانا چاہیے. اس چیز نے اس کو برباد کیا. حتی زرتم المقابر, یہاں رب العالمین احکم الحاکمین نے قبرستان کا ذکر کیا تو زرت کا لفظ بولا. اس کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا, اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا, کہ انہوں نے قبرستانوں کو دیکھ لیا. معلوم یہ ہوا رب بتانا یہ چاہتے ہیں یہ جو تم قبرستان ہے نا, قبر ہے, یہ تمہارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے, یہ تمہاری منزل نہیں ہے, بلکہ یہ تو جاتے جاتے تم کسی چیز کو دیکھ رہے ہو. اصل ٹھکانہ تو آگے ہے, اصل ٹھکانہ تو جنت ہے, اصل ٹھکانہ تو جہنم ہے. یہ تو اس کے راستے کی منزلیں ہیں جو اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں گزار رہے.
حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں کو پہنچ گئے۔ حضرت مامون بن مہران بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں میں عمر بن عبد العزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ یہ قبر ہماری منزل نہیں، یہ قبر ایک زیارت کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس قبرستان قبروں کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں پھر منتقل کر دیتا ہے اصل مقام کی طرف، یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، صحیح مسلم میں روایت ہے، حتی زرتم المقابر، اور مال کی کثرت، دنیا کی کثرت، ہرس، لالچ دل میں رکھ کے انسان اس میں لگا ہوا ہے، یہ زیادہ ہو وہ زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دی، کتنی؟ 60 سال جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی، اس کے پاس قیامت کے دن اللہ کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا کہ میں نے یہ نیکی کا کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا جس کو اللہ نے 60 سال عمر دی، پھر اس نے نیکی کیوں نہیں کی، جہنم سے کیوں نہیں بچا، جنت میں کیوں نہیں گیا، اس کی اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب کوئی نیک آدمی یا برا آدمی فوت ہوتا ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، جب اس کو تم کندھوں پر اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہو، فرمایا یہ اس کی آواز، یہ اس کی چیخیں، یہ اس کا چلانا انسان اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ جس کو تم کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان لے کے جا رہے ہو، اگر وہ برا آدمی ہے، وہ چلاتا ہے، چلا کے کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کیوں بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہو، کیوں مجھے عذاب کی طرف لے کے جا رہے ہو، کیوں وہاں لے کے جا رہے ہو، وہ اس کے لیے چلاتا ہے، وہ روتا ہے، وہ چیختا ہے۔ اور جو نیک آدمی ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ ان کے لیے کہتا ہے مجھے جلدی پہنچاؤ میرے مقام تک، میری منزل تک، میرے مقام تک مجھے جلدی لے کر کے جاؤ۔ حتی زرتم المقابر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخرت کی گھاٹیوں میں پہلی گھاٹی یہ قبر ہے، جو اس قبر کی منزل سے کامیاب ہو گیا سو سارے معاملات میں کامیاب۔ حتی زرتم المقابر، یہ مال کی کثرت، یہ کثرت کی طلب بندے کو اس وقت تک یہ کثرت کی طلب کرتا رہتا ہے، اور جہاں تک کہ قبروں میں چلا جاتا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں فرمایا الہاکم، تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا، تمہیں غافل کر کے رکھ دیا تمہارے اس انجام سے، تمہاری اس موت سے، یہ کثرت کی طلب نے تمہیں برباد کر دیا، تمہیں مرنے کی فکر ہی نہیں رہی، تم نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے مردے، تم نے اپنے ہاتھوں سے جنازے پڑے، اٹھا کر کے لے گئے، سب کچھ کیا تم نے، لیکن تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ حتی زرتم المقابر، پھر اللہ تعالیٰ اگلی بات بڑی کمال کر کی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو، کلا سوف تعلمون، خبردار تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر خبردار کہ تم جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ 2 بار یہ بات کر رہے ہیں، وعید۔ کسی بندے کو کہو نا تجھے پتا چل جائے گا، پھر تجھے پتا چل جائے گا اس کا انجام کیا۔ ایک بات ہی عقل مند کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 بار کی، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ بعض مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلا سوف تعلمون، کہ ان قریب تم جان لو گے، اس سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں تم جان لو گے تمہارا حشر کدھر ہے، تم جنتی ہو جہنمی ہو، تم نے زندگی برباد کر دی یا کامیاب کر دی، تمہیں پتہ چل جائے۔
ثم کلا سوف تعلمون، پھر میدان محشر میں تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم ان قریب جان لو گے تمہارے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعید پہ وعید بولی، بات پہ بات اللہ رب العالمین نے بولی، اور پھر اللہ رب العالمین نے اگلی بات بھی اسی طرح کی کہ کلا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کہتے ہیں لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، ان قریب اگر تمہیں علم یقین ہوتا، تمہیں یقین کا علم ہوتا، تمہیں یقین ہوتا تو تم یہ کام نہ کرتے، لہو میں اپنی آپ کی زندگی تماشے میں نہ گزارتے، غفلت میں نہ گزارتے، یا کثرت کی طلب میں نہ گزارتے، عیاشی میں نہ گزارتے، اپنی من موجی میں زندگی بسر نہ کرتے۔ اگر تمہیں علم یقین ہوتا، اگر تم جانتے ہوتے، تمہیں یقین کا علم ہوتا تو تم یہ کام نہ کرتے۔ علم کی بھی اور یقین کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے مجرد علم، کسی کی چیز کے بارے میں پتہ چلنا کہ یہ علم۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ علم یقین ہونا۔ پھر تیسری قسم ہے کہ عین الیقین ہونا، اور چوتھی قسم ہے کہ حق الیقین ہونا۔ آپ کو کوئی آدمی، آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، کوئی کہے مسجد کے اندر نہیں جانا، وہاں سانپ ہے، اندر نہیں جانا، آپ باہر آئیں گے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ علم ہو گیا کہ کوئی چیز ہے اندر۔ لیکن 10 آدمی آپ کو کہیں کہ نہیں، اس کے اندر واقعتاً سانپ ہے، اندر نہیں جانا، اس سوراخ کے اندر کوئی کہہ دے کہ سوراخ میں سانپ ہے، آپ کو یقین، علم تو ہو گیا کہ اس کے اندر سانپ ہے، ہر سوراخ کے اندر نہیں انگلیاں ماری جاتی۔ آپ کو 10 آدمی مل کے کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اور اس کے اندر سانپ ہے، تو آپ کو یہ علم یقین ہو گیا کہ یہ ایک تو چلو جھوٹ بولتا تھا مجھے ڈرانے کے لیے، 10 آدمی تو جھوٹ نہیں بولتے، آپ کو علم یقین ہو گیا۔ اور پھر جب آپ نے اپنی آنکھ سے سانپ کو دیکھ لیا، اس کو کہتے ہیں عین الیقین، اپنی آنکھ سے دیکھ لینا۔ اور حق الیقین یہ ہے کہ آنکھ پھر دھوکہ کھا سکتی ہے، اگر وہ سانپ آپ کو ڈنس لے یا آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں، آپ کے اوپر وہ حملہ ہو جائے، یہ ہے حق الیقین، یار اس کے اندر تو کوئی شک نہیں، میری آنکھ نے بھی دھوکہ نہیں کھایا، اس نے تو مجھے ڈنگ بھی مار دیا۔ اللہ رب العالمین یہی بات کرنا چاہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کلا سوف تعلمون، قریب تم جان لو، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو، کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ہرگز نہیں، خبردار، اگر تمہیں جانتے ہوتے، تمہیں یقین کا علم ہوتا، پھر یہ کام نہ کرتے، تمہیں یقین کا علم ہی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین پھر فرماتے ہیں علم یقین کے بعد لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنُ الْيَقِينِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کہ تم جہنم کو دیکھو گے۔ تم نے غفلت میں زندگی گزاری، تماشے میں زندگی گزاری، مال جمع کر لو، عزت جمع کر لو، طاقت جمع کر لو، میں بڑا ہو جاؤں، میرے پاس بڑا عہدہ ہونا چاہیے، میرا مکان بڑا ہونا چاہیے، میری جائیداد بڑی ہونی چاہیے، اسی طلب میں لگے رہے، اور تم قبروں میں آ گئے، تم جان لو گے، پھر جان لو گے۔ تمہیں علم یقین ہوتا تو یہ نہ کرتے، تمہیں علم یقین ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین کا علم نہیں تھا نا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنُ الْيَقِينَ، پھر عین الیقین اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو۔ یہ ہے اپنی آنکھ سے دیکھنا، تمہیں پھر کچھ پتا چل جائے کہ تم اپنی آنکھ سے جہنم کو دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر اس کا مقام نیک ہے تو اس کے لیے جنت صبح و شام پیش کی جاتی ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، توجہ میری طرف کر، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ برا ہے تو اس کے اوپر جہنم پیش کی جاتی ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم مسلمان ہو یا کافر ہو، جنتی ہو یا جہنمی ہو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ تعالیٰ تم سب کو اس جہنم کے اوپر سے ضرور گزارے گا، ضرور دکھائے گا تم کو، تم
तुम देखोगे, तुम उसका देखोगे, तुम्हारे सामने पेश होगी, तुम्हें उसके ऊपर पेश कर दिया जाएगा। तुम्हें अल्लाह ताला बताएगा अगर जहन्नम से बचा भी लिया हो, ये जहन्नम है जिससे मैंने तुझे बचा लिया था। और अल्लाह ताला काफिर को दिखाएगा ये जहन्नम है, इसके अंदर मैं तुझे डालूंगा। कयामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान महशर में जहन्नम को सारी इंसानियत देखेगी। उस जहन्नम को अल्लाह ताला खींच के लाएगा कयामत के दिन। उसकी 70,000 लगामें रस्सियां बांधी होंगी, 70,000। हर रस्सी के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे। तवज्जो मेरी तरफ कर, हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते। रसूलुल्लाह फरिश्ते की ताकत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जिब्रील को एक मर्तबा अपनी असली सूरत में देखा, उसके 600 पर थे। कितने? 600 पर। और एक पर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने फरिश्ते के एक पर में इतनी ताकत रखी है, अगर वो एक पर इस जमीन के अंदर मार दे तो अल्लाह ताला जमीन को उल्ट दे। जिब्रील के 600 पर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नुम को 70,000 लगामे, हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते उसको खींच के पकड़ के ला रहे हैं मैदान महशर में। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया को दिखाने, उसको देख के दुनिया डरेगी, लोग कांपेंगे, डर जाएंगे, कहीं ये जहन्नम हमें अपने अंदर ना ले। नेक लोग भी डर जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तरहुन्नल जहीम। और गफलत पे जिंदगी गुजारने वालों, कसरत की तरफ पे जिंदगी गुजारने वालों और याशियों में जिंदगियां बसर करने वालों, तुम कब्र तक चले गए याशियां करते करते, तुम्हें पता चल जाएगा, अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम्हें इल्म यकीन होता तो तुम ये ना करते, तुम्हें इल्म यकीन नहीं था। ला तरहुन्नल जहीम, अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम दिखाएगा। सुम्मा ला तरहुन्नहा ऐनुल यकीन, फिर तुम अपनी आंखों से तुम जहन्नम को देखो। और देखने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल यकीन के अंदर इस जहन्नम के अंदर लोगों को डालेगा। किसी आदमी को अल्लाह ताला एक लम्हे के लिए डालेगा, किसी को दुनिया की नेमतें दे के एक दफा होता दे के वापस अल्लाह ताला करे, सुना कैसी जिंदगी बसर कर गया, वो दुनिया की सारी नेमतें ही भूल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस जहन्नम से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक लम्हे के लिए भी इस जहन्नम में हमें ना डाले। अल्लाह ताला हमें इस जहन्नम से बचने की तौफीक अता फरमाए। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन ने आगे फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर वो कल क़यामत के दिन मैदान महशर के दिन अल्लाह ताला तुमसे तुम अपनी नेमतों के मुताल्लिक सवाल करें। अपनी नेमतों के बारे में रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन पूछेंगे। मैंने गुज़श्ता जुमे में एक रवायत बयान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़ूला क़दम इब्न आदम, इब्न आदम के कदम उसकी जगह से हिल नहीं सकेंगे, हट नहीं सकेंगे, यहां तक के 5 सवालों के जवाब अल्लाह ताला को दे देंगे। एक दूसरी रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह की, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तज़ूला क़दमा अब्दु यौमल क़यामा, कयामत के दिन बंदे के कदम अल्लाह के सामने से नहीं हटेंगे जब तक अल्लाह ताला से चंद एक सवालों के जवाब नहीं दे देता। इसमें 4 सवाल हैं, 4 वही, 5वां उस रवायत में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न आदम नहीं हट सकेगा जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं दे देता। एक अल्लाह ताला अन उमरिही, अपनी जिंदगी के बारे में पूछेगा, मैंने तुझे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 30 साल, 80 साल, 100 साल तुझे उम्र दी, उस उम्र को किधर गुजार के आया। अल्लाह ताला पूछेगा मैंने तुझे जवानी दी, जवानी, इस जवानी मस्तानी को कहां गुजार के आए? ये जवानी तो मस्तानी होती है ना, ये जवानी किधर गुजार के आए? और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन हर बंदे से अल्लाह ताला फिर पूछेंगे मैंने तुझे इल्म दिया था, उस इल्म के बारे में क्या करके आया? अमल भी किया कि नहीं किया? दुनिया को बताया भी नहीं बताया? और अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन इस जिस्म के बारे में पूछेंगे, मैंने तुझे तंदुरुस्त जिस्म दिया था, तुझे देखने के लिए आंखें दी, पल करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पांव दिए, सुनने के लिए कान दिए, सोचने समझने के लिए दिल दिमाग दिया, किधर करा के आ गया? इसको कहां लगा के आ गया, कहां दाया करके?
مالہ من این اکتسب فیما انفق، میں نے تجھے مال دیا، دولت دی، پیسے دیے، تیرے پاس بینک بیلنس تھا، تیرے گھروں میں پیسے تھے، تیرے پاس دولت تھی، اس دولت کو مجھے بتا یہ کدھر سے کمائی تھی، یہ کہاں سے کمائی، اور اس دولت کو خرچ کہاں تو نے کیا؟ ہر ایک آدمی اس سوالوں کا جواب دے گا، اس کے بغیر قدم بھی نہیں ہل سکے۔ ان سوالوں کا جواب تلاش کر لینا کہ عمر کدھر گزاری، جوانی کدھر گزاری، جسم اللہ نے صحت مند دیا اس کو کہاں ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا، دنیا کو بتایا یا نہیں بتایا، مال تیرے پاس ہے، تیرے بینک بیلنس ہے، تیرے بچے عیاشیاں کرتے ہیں، تیری بیوی عیاشیاں کرتی ہے، تیری محل و ماریاں ہیں، تیری گاڑیاں ہیں، یہ کدھر سے لے کر کے آیا ہے تو؟ اور پھر اس مال کو خرچ تو کہاں کر کے آیا، یہ خرچ کدھر ہو گیا؟ ایک حدیث سن اور بات ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینے کی گرمی ہے، بھوک، چوپن پہ دوپہر کا وقت ہے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اس چوپن کی گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپتی دھوپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو سامنے ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر سے نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اس گرمی میں گھر سے کیوں نکلے ہو، کس چیز نے تجھے نکالا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، اللہ کے نبی بھوک بڑی لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں اس بھوک کی وجہ سے گھر میں ٹک نہ سکا، میں بھی باہر آ گیا، گھر میں ٹھہر نہ سکا، میں بھی اس بھوک کی وجہ سے باہر آ گیا۔ تھوڑے آگے گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے باہر ٹہل رہے، عمر کی ان دونوں پر نظر پڑی، عمر بھی قریب آ گئے، پوچھا عمر اس گرمی میں باہر کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر بھی کہنے لگے، اللہ کے نبی بھوک بڑی لگی ہے، بھوک کی وجہ سے گھر میں ٹھہر نہ سکا، اس بھوک کی وجہ سے باہر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں صحابی چلتے چلتے ایک صحابی کے باغ میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے پیارے صحابی، آج ہمیں بھوک نے گھر سے نکال دیا۔ اس نے جلدی سے کھجوروں کا باغ تھا، کھجوریں توڑ کے ان تینوں کے سامنے رکھی، ان تینوں نے کھائیں، اور اتنے میں اس نے گھر میں بکری کا بچہ تھا، بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو بھون کے تیار کر کے بکری کا گوشت پیغمبر کے سامنے پیش کر دیا۔ رسول اللہ نے کھایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا، خوب سیر ہو کے کھایا۔ کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہو جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ یہ قسم کے کھانے کھاتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، عیاشیاں کرتے ہو، یہ سارے معاملات کرتے ہو، سیر ہو کر کے کھاتے ہو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی دے دے، اللہ اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ سردیوں میں اللہ گرم پانی دے دے، اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ صحت مند جسم دے دے، اس نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ پہننے کے لیے کپڑے دے دے، صبح شام کھانے کے لیے دے دے، دن کے وقت کھانے کے لیے دے دے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نے لتسألن نون ثقیلہ کا لا کے کہا، ضرور تم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، لازماً اللہ پوچھے گا۔ یہ ضرور کا بھی معنی دیتا ہے، قسم کا بھی معنی دیتا ہے۔ قسم کا کہ اللہ فرماتے ہو، قسم ہے مجھے، میں ضرور تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھوں۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں رب العالمین مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا، سوال کرنا ہو، جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے سوال کرے گا۔ اس لیے اللہ کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اپنی زندگی کو ضائع نہ کر، کثرت کی طلب میں ضائع نہ کر۔ حقیقت جان لے کہ انسان کو مرنا ہے، اور حقیقت جان لے کہ انسان کو کل قیام مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم بھی دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا، جہنم دکھائی جائے گی۔ کئی بدبخت ہوں گے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے اپنی ساری نعمتوں کے بارے میں سوال بھی ضرور کرے گا، اور ہمیں جواب بھی دینا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔
اللہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، قرآن مجید کو سمجھ کے اپنی زندگیوں میں اس کے مطابق زندگیاں ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔